السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في أسمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک سید المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے بنایا اور اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا بنایا. عزیزان محترم، اسلام عظیم مذہب ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. اسی مذہب اسلام کے ماننے والے کو ہم مسلم کہتے ہیں. اسی مسلم قوم مسلم سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوة. مسلم، مسلمان، مومن، ایمان والا، دین اسلام کا ماننے والا، جس کو ہم مسلم مومن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مومن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. جس کی صراحت سے حدیث پاک میں ملتی ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، کیسا تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، اس کی تعلیم بھی دی گئی اور اسلاف کے ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے المؤمنون کرجل واحد. مسلمان، سارے مسلمان یعنی امت مسلمہ ایک آدمی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. کوئی اس کا ہاتھ ہے، کوئی آنکھ ہے، کوئی سر ہے، کوئی گال ہے، کوئی خط و خال ہے، بہرحال کوئی حصہ. یعنی ساری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. بڑا عظیم جملہ ہے. یہ پیغام دے رہا ہے جملہ کہ ساری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. جیسے ہمارے ایک جسم کی کئی اعضاء ہیں، کئی پارٹس ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، ہاتھ ہی میں انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، ہتھیلی ہے، کلائی ہے،
موڑھا ہے، کئی حصے اس کے اندر ہیں. تو امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. تو جیسے ہمارے ایک جسم میں کئی اعضاء ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. سر کو درد ہو جائے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، سر تجھے معلوم تجھے کیا ہوا. پیر کو چوٹ پہنچ جائے تو آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں تو تجھے نہیں دیکھوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کیا ہوا ہے، تیرا درد تو دیکھ لینا، میں تو تیرے درد میں سہارا بننے والی نہیں ہوں. نہ ہاتھ کوئی عضو یہ نہیں کہتا ہے کہ تکلیف تجھے ہوئی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ یہ مشاہدہ ہے، یہ ہم پر بیتتی ہے کہ جب درد کسی عضو کو ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس کے مدد میں لگ جاتے ہیں. آنکھ اس کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں اسے درد ہو رہا ہے، مرہم یہاں کیا جائے، پٹی یہاں باندھی جائے، دوا یہاں لگائی جائے، ایسا نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں بلکہ درد یہاں ہے. ہاتھ اس کے تعاون میں، ہر عضو اس کے تعاون میں ہے. تو انسان محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، تو مطلب کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا ہے، تکلیف اسے ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے. نہیں، بلکہ تم ایک جان، ایک جسم کی طرح ہو. جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے تعاون میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اس پر مہربان نہیں ہوتا، اس پر کرم نہیں کرتا جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو بندہ لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، اللہ اس پر کبھی مہربان نہیں ہوتا. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کے معاملے کرو، آسمان والا تم پر کرم کے معاملے فرمائے گا، تم پر رحم کے معاملے فرمائے گا. تو اسلام محترم، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ہر ایک کے کام آئے، ہر ایک کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ہم بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم اپنی مرضی سے جانے والے ہیں. ہماری مرضی کچھ نہیں ہے. اسی کی مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے، اسی کی طرف سے مقررہ وقت پر ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. کچھ دن ہمیں یہاں زندگی گزارنا ہے، کچھ سال یہاں ہم رہنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے جو چلا گیا، کوئی واپس آیا، بہت بڑا بادشاہ یہاں سے چلا گیا واپس آیا، بہت بڑا مالدار یہاں سے چلا گیا واپس آیا، کوئی بہت بڑا ولی غوث خطب، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بڑا عالم، نہیں، کوئی واپس نہیں آیا. یہاں سے چلا گیا، ختم ہو گیا. ہاں کبھی کبھی اس کو یاد کر لیا، اس کا نام کبھی رہ گیا تو رہ گیا، ورنہ تو اس کا کچھ حصہ یہاں، کچھ حصہ نہیں ہے اس کا یہاں. میں دنیا میں بہت کمایا تھا، ذرا جا کر دیکھ پا تم میں کتنا میرا مال تھا، ذرا جا کر دیکھ پا تم. کیا بھی دیکھنے کے نہیں، کیا بھی لینے کا نہیں ہے، جو کمایا تھا کھایا پیا چلے گا. تو یہاں سے جانے سے پہلے آئے ہو، اللہ نے دیا ہے، عقل سلیم دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، بھائی بہن دیے ہیں، سب دیے، رشتہ دار دیے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، میں محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار کر کے اس سے یہاں سے رخصت ہو. آدمی آیا، کیا ساتھ لے کے آیا؟ کیا لے کے آیا؟ کچھ بھی نہیں لایا. کچھ لایا؟ کچھ نہیں لایا. جب یہاں سے جائے گا کچھ لے جائے گا؟ کروڑپتی اربوپتی ہے، کروڑپتی ہے، کیا لے جائے گا؟ کچھ نہیں لے جائے گا. کیا لے جائے گا؟ بس اتنا ہی لے جائے گا کہ اس کی عزت، اس کے احترام میں اسے ایک لباس پہنایا جائے گا جس کو ہم کفن کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور وہ بھی کہا گیا کہ بابا تو دنیا میں جب تک تھا تو مجھے سلایا ہوا کپڑا پہنایا جاتا تھا، استین ہوتا تھا، کالر ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، فلاں ہوتا تھا، بٹن ہوتے تھے، نہ جانے کیا کیا کیسے کس انداز سے تو سلایا کرتا تھا. مگر اب تجھے وہ سلائی بھی نہیں رہے گی.
تجھے سلائی کی بھی اجازت نہیں رہے گی، پھاڑ دیا جائے گا کفن، جیسے چاہے پھاڑیں گے، ضرورت کے مطابق پھاڑ کر اسے اسی میں لپٹ دیں گے، ورنہ اسے بھی تجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے جیسا آیا ویسے ہی جانا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تیرے احترام، انسان ہونے کی وجہ سے، تیری عزت احترام کی وجہ سے تجھے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، بس اتنا ہی ساتھ لے جائے گا۔ اب ساتھ ہے تو کیا ہے؟ وہ ساتھ ہیں تو اخلاق ہیں، وہ ساتھ لے جا رہا ہے تو اعمال خیر لے جا رہا ہے، وہ ساتھ لے جا رہا ہے تو ایک مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، ایک انسان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اچھا لے جائے گا، برا کیا ہے تو ساتھ برا لے جائے گا۔ وہ تو دکھنے والی شے نہیں ہے کہ دیکھا جائے اس نے کیا لے جا رہا ہے۔ تو ہم عزیزان محترم فرمایا کہ اللہ تم پر اس وقت رحم کرے گا، اس وقت مہربانی کرے گا جب تم لوگوں کے ساتھ مہربانی، اچھا سلوک کرو گے۔ عزیزان محترم، مسلمان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم ایک دیوار کی مانند ہو، تم ایک دیوار کی مانند ہو، ایک اینٹ نکال دو دیوار ڈھیلی ہو جائے گی، نہیں ڈھیلی ہو جائے گی، گر جائے گی۔ تو تم جو ہے کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو نکالو نہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک دوسرے سے جڑ کر رہو، محبت سے رہو، جڑے ہوئے رہو، تو تمہارے اندر مضبوطی آئے گی، تمہیں قوت ملے گی۔ عزیزان محترم، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی ہم بھائی بھائی رہتے ہیں، عبداللہ صاحب بڑے بھائی، عبد الرحمن صاحب چھوٹے بھائی، محمد قاسم صاحب تیسرے بھائی، اور عبد الرحیم صاحب چوتھے بھائی، بھائی ہیں۔ اور پھر طاہر بھائی ہیں، ایک واحد صاحب طاہر بھائی ہیں، ایک مولا صاحب، اور چچیرے بھائی ہیں۔ نہ جانے بھائی چچیرے طاہر بھائی ہوتے ہیں، مگر جو ہم بھائی ہیں، ایک باپ کے اولاد بھائی ہیں، کسی قسم تھوڑی محبت ہے۔ چچیرے بولیں گے بھئی وہ ہمارے بھائی ہیں مگر چچیرے ہیں، یہ بھائی ہیں مگر طاہر ہیں، یعنی ہمارے ان کے والد ایک نہیں ہیں، وہاں ہمارے دادا ان کے دادا ایک ہیں، تو تھوڑی دوری آ گئی، چچیرے طاہرے میں تھوڑی دوری آ گئی۔ اور ایک باپ کے بچے ہیں، سگے باپ کے بچے، ایک باپ کے بچے ہیں، تو بولے کہ ہم ایک باپ کے بچے، یہ بھائی ہیں۔ تو تمہیں کس نے بھائی بنایا؟ یہ چار جو بھائی ہیں ان کو کس نے بھائی بنایا؟ بھائی کا تعلق کس نے دیا؟ جو تعلق جو دیا ہے بھائی ہے۔ عبد الرحیم کا بھائی ہے، چار بھائی ہیں، تو بھائی کو تعلق دینے والے، نسبت کرنے والے، بنانے والے کون ہیں تمہیں؟ تمہارے ماں باپ۔ ماں باپ کی وجہ سے تم بھائی ہو، تو ہمارے درمیان اتنا تعلق ہوتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ یہاں تو ہمارے لیے ماں باپ نے بنایا کہ عبداللہ عبد الرحمن بھائی ہیں، ماں باپ نے بنایا، مگر ہمارا تعلق مضبوط ہے، ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں، میرا بھائی ہے، اسے کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اسے کسی نے گالی دی تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، اسے کسی نے مارا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، اسے کسی نے تکلیف دیا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی اس لیے کہ ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کہ ہمارا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا اس لیے کہ ہمارا بھائی۔ تو اس کو بھائی بنانے والا کون؟ ماں باپ۔ جبکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو تعلق پیدا کر رہے ہیں کون ہیں؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں ماں باپ ہیں، ہمارا تعلق ایسا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول بنا رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ہونا چاہیے کہ وہ بڑی ذات ہے،
اللہ اور اس کے رسول بڑی ذات ہے، تو جو بنا رہے ہیں تو ہم تعلق مضبوط کرنا چاہیے ان کے درمیان. مگر ہمارا تعلق، ماں باپ جس کو بھائی بھائی بنا دیا اس سے تعلق تو. اور آج زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، نئی زمانہ نہیں آ رہا ہے. ایک زمانہ تھا تو بھائی بھائی کے لیے کھڑے ہوتا تھا، کہتا جان جاتی ہے جان دو میرے بھائی پر آنچ آنے نہیں دوں گا، میرے بھائی کو میں جو ہے صفت ہو کے کھڑے رہوں گا. پر آج ہلو ہلو ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا آگے تو کرا ہوں گا، انہیں کہا تو کرا ہوں گا، میں کہیں جا چھوڑ پا کہا تو کریں دے رہا. ایک زمانہ ہے تو میرے حال جو ہے کسی غلط ہوتا ہے. مگر عزیزان محترم، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بھائی بنایا ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بھائی بنایا ہو، تو زیادہ حق ہے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں. اس کی مثال حکم تو ہمیں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. قرآن میں حکم ملتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن ایک مسلمان کا بھائی ہے. یہ تو پیغام ہے، مگر نمونہ اگر دیکھتے ہیں تو خیر القرون کی طرف چلے. اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے ہمیں تو بہترین زمانے کی طرف چلیں، جس کو اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. وہ صحابہ کے دور کو چلیں، دیکھیں کہ وہ کیسے اس پر عمل پیرا ہیں، وہ کیسے اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا مسکن بنایا. مدینے پاک میں آئے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل مکہ جو مکہ سے نکل کر کے مدینے کو آئے، مسلمان ہجرت کر کے آئے تو ان کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کرنے والا. ایک مقام سے دوسرے مقام کو آئے، اللہ اس کے رسول کی خاطر آیا، ایمان لایا اور اللہ کے حکم، اللہ اس کے رسول کے حکم پر آیا، یہ مہاجر ہے. اور مدینے میں جو پہلے سے مسلمان تھے ان کو کہتے ہیں انصار. انصار کے معنی مدد کرنے والے، مہاجر ہجرت کرنے والے. مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے. اب آئے تو اپنا گھر بار کھیتی باڑی جھاڑا پہاڑ سب چھوڑ گئے مکے میں. یہاں آئے تو کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ دار ہے نہ کچھ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا مدینہ آنے کے بعد، وہ اخوت، بھائی بنائے. مدینے میں جب آئے تو انصار کو بلایا، یہ مہاجر جو مکہ سے آئے ان کو بٹھایا اور ایک انصار کو، مدینے والے کو بلاتے اور کہتے کہ فلاں مہاجر ادھر آؤ، اور انصار سے کہتے یہ تمہارا بھائی ہے. پہچانتا نہیں یہ کون ہے، مدینے میں رہنے والا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور یہ مکہ والا ہے، نہ نام جانتا ہے نہ اسے پہچانتا ہے، نہ اس کا خاندان جانتا ہے نہ نام جانتا ہے، نہ اسے پہچانتا، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی ہے. ایک انصار کو بلاتے ہیں اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے سے چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے، لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے، اسے لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے، اسے لے جاؤ. ساروں کو بھائی بنا دیا، ساروں کو بھائی بنا دیا. ادھر انصار ختم، ادھر مہاجر علی کے علاوہ سارے ختم. حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سب کو گھر والا بنا دیے، یعنی مدینے والے کے ساتھ بھیج دیا، کہا کہ تمہارا بھائی تمہارے گھر میں جاؤ، تمہارے گھر لے جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر میرا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے ساتھ رہو گے. تو عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، اللہ اس کے رسول نے بھائی بنا دیا. اب دو لوگ چل رہے ہیں، کہا کہ تم اپنے گھر میں رکھنا، ابھی لے چلے. اب وہ لوگ اسے جانتا نہیں پہچانتا، مگر اللہ کے نبی نے کہا یہ تیرا بھائی ہے، تو سیدھے کر گئے، ان کے آرام کا انتظام کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھائی، نہ ان کی باپ کی اولاد ہے، نہ ان کا چچا کا بیٹا ہے، نہ بڑے باپ کا بیٹا ہے.
حتیٰ کہ پہچانتا بھی نہیں، میرے کوئی رشتہ داری ہے پہچانتا نہیں ہے، مگر اس لیے بھائی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے، یہ جب تیرا بھائی ہے تو بھائی جب بنا دیا تو تعلق دیکھو، رشتہ دیکھو ان کے درمیان کیسا تھا. کہا کہ جب تو میرا بھائی ہے تو تیرا بھی گھر میں حصہ ہوگا، تیرا بھی گھر میں حصہ ہوگا، تیرا بھی میرے جائیداد میں میرے زمین میں حصہ ہوگا. حتیٰ کہ روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ اگر کسی انصار کی 2 بیویاں ہوں تو کہتا کہ میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، میرے نکاح میں 2 عورتیں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، اس کو تو نکاح کر لینا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جس کو بھائی بھائی بنا دیا، جان نہ پہچان مگر مسلمان ہونے کے ناطے بھائی بھائی بنا دیا، تو ان میں ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسا تعلق ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. آج اتنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اہل انصار نے کیا تھا کہ جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، رسول نے بھائی بنا دیا تو گھر کو بلا جاؤ، تیرا آدھا کر میرا آدھا کر دے گا، میرا جو ہے 2 ایکڑ زمین ہے، تیرا 1 ایکڑ میرا 1 ایکڑ دے گا. ضرورت نہیں ہے. آپ جس انداز سے ہو سکتا ہے اس کا تعاون کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ تمہارا بھائی ہے. اور یہ رشتہ ماں باپ نے، دنیا کے کسی فرد نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے تمہارے درمیان رشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، تیرے بھائی کی مدد کر، تیرے بھائی کی مدد کر اگرچہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ محبت کے پیمانے، یہ محبت کے جام ہیں، یہ محبت کا پیغام ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی رواداری، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ محبت کا پیغام ہے. کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرے بھائی کی مدد کر، وہ اگر چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم ظلم کرنے والا ہو یا جس پر ظلم کیا گیا ہو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اسلام بات سمجھ میں نہیں. کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا عرض کیا کہ مظلوم کی تو مدد کی جا سکتی ہے، جس پر ظلم کیا اس کی تو مدد کی جا سکتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ہم ظالم کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظالم کی مدد کرتے ہیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظالم کی بھی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد سمجھ میں آئی کہ ہم اس کے کام آئے، مگر ظالم کی مدد کیسے؟ اچھی بات ہے، مظلوم کی مدد سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روکو، اسے ظلم سے باز آنے کی تلقین کرو، اسے ظلم کرنے سے روکو. مگر بعض لوگوں نے شاید اس کا معنی جو ہے غلط سمجھ لیا ہے. انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ ظلم کرتا ہو یا ظلم سہتا ہو. ظلم سہتا ہے تو اس کی مدد تو کی جاتی ہے، مگر ظالم کی کیسی مدد کرنا؟ تو اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، اسے بتاؤ کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے. ظالم ظلم کر کے تو آرام کی نیند سوتا ہے، مگر مظلوم کی آنسو، مظلوم کا درد، مظلوم کی تکلیف، تو جس پر ظلم کی جو ظالم ہے اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے. مگر ہمارے پاس تو مظلوم کی مدد تو مشکل ہے، ظالم کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں مزہ آتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، وہ قوت والا، وہ غلبے والا ہوتا ہے. بھئی اس کے ساتھ رہا تو اچھا ہے، بھائی یہ حوصلہ اچھا کرے تو اچھا کرے، یہ بہت ہونا کرے اس کا اچھا کرے تمہیں. کس انداز سے اس ظالم کی مدد کرتے ہیں؟ بھئی انہیں مظلوم کمزور ہے، کمزوروں کی کون مدد کرے؟ ہم کہتے ہیں کہ کمزوروں کی مدد کریں تو ہم بھی جو ہے لو ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ظالم اس کی مدد کرنے کی وجہ سے ہمارا خود ظلم نہ کر دے.
اچھا ہے کہ یہ صحیح ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں، تاکہ اس کی واقعگیری کرنے سے ہم بھی جو ہے اس کے ظلم سے بچائیں، یا ہم بھی جو ہے ہمیں کچھ دنیا مل جائے، ہمیں بھی دنیا کی کچھ دولت مل جائے، کچھ دنیا کا منصب مل جائے، اقتدار مل جائے، واہ واہ بہت اچھے تمہیں بہت اچھا کرے، بہت اچھا ہوا۔ ایسا محترم حدیث پاک میں آتا ہے من مشى ظالمن، جو ظالم کے ساتھ چلے، اس لیے یقفیہ، کہ اسے تقویت پہنچائے، اسے قوت دے، یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملائے تاکہ انہیں بھی ذرا اسٹرانگ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم مظلوم کی مدد کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ظالم کی مدد کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، مگر ظالم کی مدد کرنے کے دو طریقے ہمارے پاس نظر آتے ہیں۔ ایک طریقہ جو رسول نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، یہ کہ تم اس کو ظلم سے باز رکھنے کی تلقین کرو، اسے ظلم سے باز رکھو کہ ظلم نہ کرنا، ورنہ ظلم کریں تو تجھے اللہ کی گرفت ایسی آئے گی کہ تو اس سے بچ نہ سکے گا۔ ایک ظالم کی مدد یہ ہے کہ ہم اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو یہ ہاں میں ہاں ملا کر کے اسے بڑھاوا دینا، اس کی تقویت پہنچانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر چاہنے کا نام ہے۔ اور اس امت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس دنیا میں لائی گئی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کس کے ساتھ خیر کیا جائے؟ سراپا خیر خواہی کا نام جو دین ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ النَّاسِ وَلِعَامَّتِهِمْ، کس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے؟ تو کہا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ تو اللہ کو اس کے ساتھ، اس صفات کے ساتھ اسے ماننا، اس کی طاعت و بندگی بجا لانا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے رسول کی خیر خواہی، رسول کی اطاعت و اتباع کرنا، ان کا ادب بجا لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے فرمان پر عمل کرنا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی کتاب ہی، کتاب کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے؟ تو کہا اس کتاب کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس ملت کے ائمہ، وہ علماء کی شکل میں ہوں یا قائدین کی شکل میں ہوں یا ملت کے وہ افراد جو قوم کی خاطر کام کرتے ہیں، قوم کی خیر خواہی میں لگے ہیں، قوم کی بہتری، قوم کو بنانے میں لگے ہیں، قوم کو عزت دلانے میں لگے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، وہ علماء کی شکل میں ہو، ائمہ کی شکل میں ہو یا عوام میں، وہ ہمارے قائدین، جن کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں لیڈر، جو قوم کا درد رکھتا ہے، جو ملت کی فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ وعامتہم، اور فرمایا الدین والنصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، تو خیر خواہی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ نہ دیکھا جائے
انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ اچھا رواداری کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، مگر یہاں فرمایا وہ عامتی، عام سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ مسلمان ہو کہ غیر ہو۔ یہ تعلیم اسلامی تعلیمات ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، ایک پیغام دیا جائے کہ ایک نبی کی امت ہے، ایک اسلام کا ماننے والا ہے، ایک مسلم قوم کا فرد ہے کہ اس کے یہ اخلاق ہیں، اس کا ایک کردار ہے، اس ملت کو ماننے والا ہے، اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کے کردار سے جھلکے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کی جائے۔ عزیزان محترم، مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے ساتھ، انسانیت ہی نہیں بلکہ یہ اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ تم اسلام مسلم انسان تو انسان ہے، ذی روح کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہو، جس کے اندر روح ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہو۔ اور آگے بڑھو تو اسلام کہتا ہے کہ وہ جانور ہی نہیں بلکہ نباتات، پیڑ پودے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہو۔ یہ سلوک کیسا؟ فرمایا کہ تم جب جانور کوئی جانور ہے سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اب تو سواری کم ہو گئی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ سواری، گدھوں پہ سواری، اونٹوں پہ سواری سفر کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان پر تم چلتے ہو تو سفر طے کرنے کے لیے تم ان کی پیٹھوں کو استعمال کرو۔ جب تم کسی سے گفتگو کرتے ہو، لمبی گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تو ان کے پیٹھ سے نیچے اترو اور برابر ان کے ساتھ کتنا گفتگو کرنا ہے کر لو۔ جیسے ہم گاڑی پہ بیٹھ کر گاڑی آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں، تو تعلیم دی گئی کہ جانور پر تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو، سفر کر رہے ہو، کسی سے گفتگو کرنا ہے لمبی تو اس کے پیٹھ سے اترو تاکہ اسے لفٹ ملے، اسے راحت ملے۔ جب تم اس پر بوجھ ڈالتے ہو، آج بھی ایک قسم کے جانور ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے، جیسے بیل وغیرہ، جس سے کام لیتے ہیں، گاؤں میں چلتا ہے، کھیتوں میں کام لیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو گیا ہے مگر بعض علاقوں میں بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم اس سے کام لیتے ہو تو اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس پر بوجھ نہ ڈالو، اور بتلایا گیا کہ ان جانوروں پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے تاکہ وہ بڑے سکون و راحت کے ساتھ وہ بوجھ اٹھائے پھریں، زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ تعلیمات اسلام کے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا عدل و انصاف سنہرے عروبوں پر لکھا گیا ہے تاریخ میں، وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں پر مقرر کر دیا کہ اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جیسے آج ہمارے پاس کہتے ہیں لادیوں میں اتنے ٹن ڈالے تو بچتا ہونا نہیں کہ تو آ کے وہ پکڑتا مارتا چنا نہیں لاریوں کو، جبکہ اس میں جان نہیں ہے۔ بابا کیا ہوتا ڈالے تو انجن کیا ہوتا، مارتا مارتا خراب ہو رہی، اس کی گاڑی خراب ہو رہی تھی، مگر حکومت سے کیا پاس کر دیے کہ 10 ٹن سے زیادہ ڈالا تو یہ گاڑی پر چنا کٹ جائے گا، 30 جو ہے ٹن ڈالیں گے وہ 30 والی رہیں گی، 30 ٹن والی گاڑی 30 ٹن ہی ڈالیں گے، اس سے زیادہ ڈالیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ گاڑیوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر جو سواری کرتے تھے، جانوروں پر جو مال لاتے تھے، آپ نے مقرر فرما دیا کہ اس سے زیادہ نہ ڈالا جائے۔ یہ تعلیم کہاں سے ہو؟ یہ رحم و کرم کا معاملہ کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ اسلام کا عطیہ ہے، اسلام کا عطیہ ہے، کہا اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنی لمبی چوڑی سلطنت کے مالک تھے، مگر آپ کی شادی آج ہم تھوڑے سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو پوچھنا نہیں، دے اٹھا نگاہ نیچے آتی نہیں ہماری، تو اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لاکھوں مربع میل کئی ممالک آپ کے زیر تحت ہیں، مگر آپ پیون کا لباس پہنتے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سرانہ تکیے کی جگہ اینٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی آپ کا محل نہیں بلکہ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، بستر آپ کا زمین ہے، تکیہ آپ کا اینٹ ہے، لباس آپ کے پیون لگے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لباس پسند ہے۔ تو عزیزان محترم،
یہ ہمارے اسلاف تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، حکومت کرتے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے حدود سلطنت میں، میرے حدود میں، میرے باؤنڈری کے، حکومت کی باؤنڈری میں کہیں ایک بکری بھی کھجلی کی بیماری سے مر جائے، اگر اس کا علاج نہ ہو، اس کا علاج نہ ہو، ایسا وہ بکری مر جائے، تو خوف کرتا ہوں کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرے کہ اے عمر، تیرے زمانے خلافت میں میری ایک مخلوق، اسے ایک بیماری لگی تھی، اس کا علاج نہ ہو سکا، تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا کہوں؟ اگرچہ کہ گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ، مگر یہ خوف ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے اسلاف ہیں، جو انسان تو انسان ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہے۔ آپ کو یہ قدم اور آگے چلتے ہیں تو عزیزان محترم ہیں، روایات کی ایک چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اگر مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، شفقت، مہربانی کرتے ہیں تو وہ بندہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ سختی، مخلوق کے ساتھ سختی، جانوروں کے ساتھ سختی، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس برے سلوک کا ہے، وہ برا سلوک ہی سبب بنتا ہے اس کے جہنم کا، اس کا جہنم ٹھکانہ بننے کا۔ بخاری اور مسلم میں ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ ایک شخص سفر پر ہے، بڑا پیاسا تھا، دیکھا، بخاری شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک کنواں نظر آیا، بڑی پیاس لگی تھی، نیچے کنویں میں اترا اور پانی پیا، اوپر چڑھ گیا۔ وہاں کوئی نہ جگ تھا، نہ کوئی لوٹا تھا، نہ کوئی اور کوئی چیز تھی کہ وہ جو اسے پی سکے۔ نیچے اترا، ہاتھوں سے پانی پی لیا، اوپر چڑھ لیا۔ جب اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اپنی زبان باہر نکال کر ہانک رہا ہے، یہ اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو وہ سیدھے پھر اترا، اپنے جوتے میں پانی لایا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا حقدار ہوا۔ اعمال اگرچہ کہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ فاحشہ، بدکارانہ عورت ہے، اس کے زندگی میں کوئی ایسے اعمال نہیں ہے، جو ہیں اپنی جگہ، مگر اس کے نجات کا جو سبب بنا، وہ جنت کے حقدار بننے کی جو سبب بنا، وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا سبب بنا۔ حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بنا۔ اور یہ بھی میری روایت میں ملتی ہے، بخاری مسلم میں، ایک وہ بھی تھا جس نے بلی کو باندھ رکھا، نہ اسے آزاد کرتا ہے کہ وہ اپنا رزق تلاش کرے، نہ اسے غذا دیتا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، بس ایسے ہی باندھ رکھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ اسے غذا پہنچی، مر گئی۔ تو صرف اس وہ باندھ رکھنے کی وجہ سے وہ، اگرچہ جو بھی اعمال اس کے تھے، مگر اس سبب سے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنا۔ تو عزیزان محترم، یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، سب کے ساتھ رواداری، اچھا سلوک، بہتر خیر خواہی، انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ہر ایک جاندار کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اسلام کا پیغام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر خیر خواہی ہمارے اندر نہ آئے، دوسروں کے ساتھ اچھا سوچنا ہمارے اندر نہ آئے، دوسروں کے ساتھ بھلا سوچنا ہمارے اندر نہ آئے، تو ہمارے اندر دین نہیں آیا۔ ہم ہیں دیندار، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مومن، مگر دیندار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن، قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم والذی نفس بیدہ، میری جان اس کے قبضے قدرت میں جو اللہ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مگر ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمارے لیے تو اچھا ہو، دوسروں کے لیے کیسے بھی ہو، ہمارے لیے تو نرم ہو، دوسرے کے لیے کیسے بھی ہو۔ عزیزان محترم، یہ فرمان ہی نہیں،
یہ بتانا ہی نہیں بلکہ عملی نمونہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے مسواک پیش کی گئی جن میں ایک ٹیڑھی ایک سیدھی تھی، آپ نے ٹیڑھی کو اپنایا اور سیدھی جو اپنے بھائی کو دیا، ایک مسلمان کو دیا، اور فرمان بھی آپ کا جیسا فرمان ہے عمل بھی کردار بھی ویسے ہی ہے۔ تو عمل قول اور عمل کے ساتھ ہمیں پیغام دیا، کہنے اور کرنے کے ساتھ ہمیں پیغام دیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی کر متحد، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے زندگی گزارو، تو تمہاری زندگی دنیاوی زندگی بھی تمہاری کامیاب اور اخروی زندگی بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اخوت، بھائی چارہ نصیب فرمائے، خیر خائی کا جذبہ، بہتری کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرمائے، اور ہم اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔